السلام علیکم۔ عثمان علی وائس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو تمام دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ تمام دوستوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹوں کے بارے میں ضرور علم ہوگا، حابیل اور قابیل، اور ان کے واقعے سے بھی آپ ضرور آگاہ ہوں گے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کا بہت دکھ ہوا اور آپ حابیل کے دکھ میں بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ حابیل ایک بہت ہی نیک اور صالح بیٹا تھا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ وہ انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا کریں جو سچے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا اور کہا انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت آدم کی عمر اس وقت 130 سال تھی جب حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے ان کا نام شیث رکھا جس کے معنی ہے اللہ کی طرف سے تحفہ۔ بعد میں شیث علیہ السلام نبی اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے۔ حضرت آدم آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ حضرت آدم کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور حضرت آدم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے لیکن نام کے ساتھ نہیں، مگر آپ کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے لیکن انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا گیا تھا، اور شیث علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو نصیحت کی، انہیں اچھا انسان بننے اور سچے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے سب کچھ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دن کے مختلف اوقات کو سمجھنا اور استعمال کرنا سکھایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ جس سے شادی کریں اسے ہوشیار رہیں، اور کہا کہ نیک بیوی تلاش کرنا تاکہ آپ کی اولاد صالح ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں اپنے پیارے بیٹے شیث اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ نے شیث کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسروں کو ان کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ حضرت آدم نے شیث علیہ السلام سے کہا کہ وہ قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہیں کیونکہ وہ کافر تھے۔ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد نیچے گھاٹی میں نرم زمین پر آباد ہوا۔ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے جاننے والے اوپر پہاڑی پر رہتے تھے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل جیسی ذہنیت رکھتے تھے وہ سب اس کے ساتھ رہنے لگے۔ شیث علیہ السلام کے قبیلے میں مرد بہت خوبصورت تھے جبکہ عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قابیل کے قبیلے میں عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ خوبصورت تھیں۔ یہاں شیطان نے اپنا وار کرنا شروع کیا۔ یہ ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں قابیل کے قبیلے میں گیا کیونکہ وہ انہیں گناہ میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملازمت مانگی اور لوہار کا کام شروع کر دیا۔ شیطان نے پھر انہیں گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے سب سے پہلے بانسری جیسی چیز بنائی اور اسے بجانا شروع کیا جس سے ایک انوکھی آواز پیدا ہوئی۔ سب حیران ہو کر باہر نکل آئے کیونکہ انہوں نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے پاس ایک ڈول بھی تھا جسے پیٹتا تھا۔ لوگ ان آوازوں سے لطف اندوز ہونے لگے کیونکہ یہ ان کے لیے خوشگوار آوازیں تھیں۔ پیارے دوستو، یہ موسیقی اور آلات موسیقی کا آغاز تھا۔ اس سے وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کو بھول گئے۔ ان لوگوں نے ایک دن میلے کا مقرر کر لیا جس میں مرد اور عورتیں جمع ہوتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا اور اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو قابیل کے علاقے والوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن ایک دن اتفاق سے جس دن ان لوگوں کا میلہ تھا، شیث علیہ السلام کے قبیلے کا ایک آدمی وہاں پہنچ گیا۔ اسے وہاں میوزک بہت اچھا لگا اور وہاں کی عورتوں کو بھی دیکھا جو بہت خوبصورت تھیں اور خوب بناؤ سنگار کے ساتھ مردوں کے ساتھ میلے میں تھی۔ اس شخص نے واپس آ کر اپنے قبیلے والوں سے ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ قبیل کے علاقے میں جانے لگے۔ قبیل کی عورتیں خوبصورت تھیں اور ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور اپنی خوبصورتی دکھا کر انہیں سحر میں جکڑ لیا۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا یہ اختلاط زنا میں تبدیل ہوا، اور تاریخ انسانی میں یہ پہلا موقع تھا کہ موسیقی اور زنا کا آغاز ہوا اور لوگوں نے اجتماعی طور پر گناہ کیا۔
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور قدیم جاہلیت اولیٰ کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو سے مراد اسی قوم کی عورتیں ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام میں پردے کا حکم ہے تاکہ عورت بری نظر سے بچ سکے، لیکن شیطان آج بھی اپنا کام کر رہا ہے اور لوگ اسے فالو کر رہے ہیں۔ بہرحال شیس علیہ السلام کے پیروکار خوبصورت نوجوان عورتوں کے ساتھ موسیقی اور محفلوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور حقیقی راستہ بھول گئے۔ یہ واپس آئے اور دوسرے آدمیوں کو بھی یہ سب بتایا۔ اس طرح آپ کی قوم کے بہت سے مرد اس گناہ میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں یوں بتاتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا مکمل دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی تدبیر جاری رکھی اور لوگوں کو برے کام سکھاتا رہا اور گنہگار لوگ اس کی چال میں پھنستے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جاہل تھے۔ شیس علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قبیل کی قوم میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام 912 سال زندہ رہے، پھر وفات پائی اور اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا اور انہیں تقویٰ اور روحانی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام اور برے خیالات سے محفوظ رکھیں، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔